السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ ابھی چراغ بالی پارٹ 2 ہے۔ ڈاکو لوٹ مار کر کے جا رہے تھے کہ اتفاقاً دوران چراغ کا بھی اس جگہ سے گزر ہوا جہاں لوگ اکٹھے تھے اور چراغ کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ چراغ نے جب لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی معلوم کی تو اسے بتایا گیا کہ یہ ظالم ڈاکو چراغ بالی غریب لوگوں کو لوٹ کر جا رہا ہے۔ جب چراغ کو پتہ چلا کہ میرے نام پر لوگ وارداتیں کر رہے ہیں تو اسے بہت غصہ ہوا۔ اس نے اسی وقت واردات کرنے والوں کا پیچھا کیا، انہیں راستے میں پکڑ کر لوٹنے والوں کے پاس لایا اور لوٹنے والوں کا سارا سامان واپس کرایا۔ ان لوگوں کو بتایا میں چراغ بالی ہوں، یہ لوگ میرے نام پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، حالانکہ میں کبھی بھی کسی غریب کو نہ تو لوٹا ہے اور نہ ہی کسی مظلوم سے زیادتی کی ہے، بلکہ میں تو ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چراغ نے ان چوروں کی ان لوگوں کے سامنے خوب مارا، ان کے کان پکڑوائے، ناک سے لکیریں کھچوائیں اور ان سے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ لے کر چھوڑ دیا۔ چراغ مفرور تھا پولیس اس کے تعاقب میں، لیکن چراغ پولیس کو دھوکہ دے کر نکل جاتا۔ چراغ اور پولیس کے درمیان اکثر آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہتا لیکن وہ ہر بار باغ نکلے میں کامیاب ہو جاتا۔ جولائی 1972 میں چراغ اپنے حریف خادم حسین بالی کی تلاش میں ہڈالی شہر میں آیا تو خادم حسین کو بھی چراغ کی آمد بر وقت پتہ چل گیا، لیکن خادم حسین کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے جبکہ چراغ کے ساتھ درجنوں آدمی تھے۔ اب خادم حسین شہر میں آ گیا اور چراغ ان کے پیچھے تھا۔ آخر جب چراغ خادم حسین کے سر پر آ پہنچا، خادم حسین 2 ساتھیوں سمیت ایک مسجد جو کہ پرانا لاری اڈا کے سامنے ہے، اس مسجد میں پناہ لے لی، لیکن اس کے باوجود بھی چراغ نے خادم حسین کو مارنے کے لیے مسجد کو گھیرے میں لے کر مسجد پر فائرنگ شروع کر دی۔ اندر سے خادم حسین نے بھی اکا دکا فائر کیے، لیکن گھنٹوں یہ مقابلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے سرگودا میاں والی روڈ بھی بند ہو گئے۔ باوجود کوشش کے نہ چراغ مسجد میں داخل ہو سکا اور نہ ہی خادم حسین مسجد سے باہر نکلا۔ بلاخر چراغ نے خادم حسین کو مسجد میں پناہ لینے کے باوجود مسجد کو آگ لگا دی، جس سے مسجد کا کچھ حصہ بھی متاثر ہوا، لیکن مجموعی طور پر نہ تو خادم حسین کو نقصان پہنچا اور نہ ہی مسجد کو نقصان ہوا۔ حالانکہ شہر کے لوگوں نے برستی گولیوں کے موقع پر جا کر چراغ کو ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن اس نے ان کی بات نہ مانی اور ضد میں آ کر خادم حسین کو مارنے کے لیے مسجد کی بے حرمتی کر ڈالی۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ چراغ کی ٹانگ میں گولی لگ گئی، جس سے چراغ زخمی ہو گیا اور زخمی ہونے کے بعد جب چراغ کو ناکامی نظر آئی تو وہاں سے ساتھیوں سمیت بھاگ نکلا۔ مسجد کی بے حرمتی کے بعد چراغ کو کہیں سکون نہ ملا۔ اس واقعہ کے 1 ماہ بعد چراغ بالی نے خادم حسین کو دھوکے سے پولیس کے بیس میں اپنے بندے بھیج کر بلوایا اور قتل کر دیا۔ انہی دنوں گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر نے سرگودا کا دورہ کیا تو سرگودا کے اشتہاری فتح محمد، جو کہ ایک عورت کے قتل کے علاوہ کئی قتلوں میں ملوث تھا، چراغ بالی کا ساتھی تھا، لیکن شکایت مقتولہ کے لواحقین نے گورنر پنجاب سے کی اور مطالبہ کیا کہ فتح محمد کے علاوہ چراغ بالی کو بھی گرفتار کیا جائے۔ لوگوں کی شکایت پر ڈی ایس پی سید باقر شاہ کو چراغ اور اس کے ساتھیوں کی زندہ یا مردہ گرفتاری کی خصوصی ہدایت کی اور حکومت پنجاب کے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی، اور حکومت کی جانب سے چراغ کی گرفتاری پر 2 مربع زرعی اراضی اور 25,000 روپے کا نقد انعام بھی رکھ دیا۔ ڈی ایس پی باقر شاہ نے اپنی بات پولیس ٹیم کے ساتھ چراغ بالی کی گرفتاری کی منصوبہ بندی کی اور حکومت سے خصوصی اختیارات مانگے۔ اجازت ملنے پر باقر شاہ نے چراغ کے گرد بڑے منظم طریقے سے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس کی گرفتاری کے لیے مختلف چھاپہ مار پارٹیاں تشکیل دیں۔ نومبر 1972 میں ایک پر اعتماد نوجوان افیسر
ASI محمد رفیق بٹ کی سرکردگی میں پولیس کی ایک چھاپہ مار ٹیم نے چراغ بالی کے ڈیرا پر ریڈ کیا۔ چراغ اس وقت ڈیرے پر اکیلا تھا۔ اسے پولیس کی آمد کا پتہ چل گیا۔ اس نے اکیلے ہی پولیس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کیونکہ چراغ بالی کے پاس جدید اسلحہ کا اچھا خاصا ذخیرہ تھا، مورچہ بند ہو کر فائرنگ کرتا رہا۔ تقریباً 6 گھنٹے مقابلہ جاری رہنے کے بعد شام کو پولیس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کے حکم پر چراغ کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے والے کے آگے چراغ بالی کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے والے کے آگے پولیس بے بس اور بھیگی بلی بن گئی۔ شام ڈلنے لگی تو چراغ بالی اپنے مورچہ سے نکل کر نزدیکی کماد کے کھیت میں چھپ گیا، گنے کے کھیت میں چھپ گیا۔ اس نے پولیس کی وارننگ کی پرواہ نہ کی اور گرفتاری دینے سے انکار کر دیا۔ ASI محمد رفیق بٹ نے جب چراغ کے پیچھے کماد کے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو چراغ نے برسٹ مار کر رفیق بٹ کو ہلاک کر دیا۔ رفیق بٹ کے مرتے ہی پولیس کی نفری کا حوصلہ ٹوٹ گیا، وہ منتشر ہو گئی اور چراغ موقع سے فرار ہو گیا۔ چراغ کے ہاتھوں پولیس افسر کی ہلاکت پولیس کے بدنامی اور حکومت کی ناکامی کا پولیس اور زیادہ سرگرم ہو گئی۔ DSP باقر شاہ نے چراغ کی باعث بننے والی حکومتی دباؤ کی گرفتاری کے لیے نہ صرف پنجاب بلکہ صوبہ سرحد اور بلوچستان پولیس سے بھی مدد مانگ لی۔ 1973 وہاں سے چراغ فرار ہو گیا۔ اسلحہ کا ایک بڑا ڈپو پولیس کے ہاتھ لگا جس میں جدید ترین اسلحہ اور پولیس کے مخبر کی اطلاع پر چراغ کی گرفتاری کے لیے جب اس کی کمین کا چھاپہ مارا تو پولیس کی وردیاں شامل تھی۔ اس تمام عرصہ میں چراغ کبھی سرحد پر تو کبھی بلوچستان تو کبھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں پھرتا رہا۔ کبھی کبھار وہ افغانستان چلا جاتا، اچانک علاقہ میں واپس آ کر تھرتھلی مچا کر 1-2 قتل کر کے پھر غائب ہو جاتا۔ 1973 میں چراغ کے ساتھی اور مشہور اشتہاری فتح محمد نے بہت سے انکشاف کیے اور پولیس کو چراغ بالی کے سرگودا سے گرفتار کر لیا۔ دوران خفیہ ٹھکانوں کے متعلق بھی بتا دیا۔ جون 1973 میں جب چراغ بالی اپنی بہن کے ساتھ، جو کہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، پشاور سے افغانستان فرار ہونے والا تھا، پشاور پولیس نے ڈرامائی طور پر اسے گرفتار کر لیا اور اس کی خبر پنجاب پولیس کو ہوئی، جہاں پشاور پولیس نے چراغ بالی کو باقر شاہ کے حوالے کر دیا اور سخت سکیورٹی میں سرگودا پولیس بالی کو لے کر پشاور سے سرگودا کے لیے روانہ ہوئی۔ ساتھ ہی چراغ بالی کی گرفتاری کی اطلاع گورنر پنجاب کو دے دی گئی۔ چراغ بالی کی گرفتاری کے بعد اسے جعلی پولیس مقابلے میں پار کرنے کا فیصلہ کیا اور DSP باقر شاہ نے کٹھا کی پہاڑیوں جبکہ چراغ بالی کو ہتھ کڑی اور بیڑیاں لگی ہوئی تھیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال خوشاب پہنچا دی گئی۔ جب چراغ بالی کی لاش ہسپتال پہنچی تو ضلع بھر سے لوگوں کو جمع غفیر بالی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے امڑ آیا۔ 25 سال تک جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اور پنجاب بھر میں خوف و دہشت کی علامت تقریباً مجموعی طور پر 35 سے زائد افراد کے قاتل چراغ بالی کا دور ختم ہو گیا۔